ایک کویسچن یہ پوچھا تھا کہ ہمارا گاؤں ہے، اس میں ہم لوگ جمعہ قائم کرتے ہیں اور تقریباً 60 کے قریب نمازی ہوتے ہیں، رمضان میں تعداد 200 تک بھی پہنچ جاتی ہے، تو ہمارا گاؤں میں جمعہ قائم کرنا کیسا؟ پہلا کویسچن تو ان کا یہ ہے۔ دوسرا پوچھا کہ اب اگر ہم ظہر احتیاطی بھی پڑھتے ہیں تو کس وقت پڑھیں، جمعے کے بعد 4 سنتوں سے پہلے یا بعد میں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ فقہا نے غور و تفکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شہر میں جمعہ قائم کیا، گاؤں میں نہیں، تو آپ نے ایک شرط رکھی کہ مصر میں یعنی شہر میں جمعہ قائم ہوگا، گاؤں میں نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا یہ اجتہاد کیا اور یہ نتیجہ نکالا، لیکن اس وقت مدینہ اپنے حجم کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے تو بہت بڑا تھا، رقبے کے اعتبار سے بہت مختصر سا تھا، لوگ آتے تھے وہاں نماز پڑھتے تھے، چلے جایا کرتے تھے، گاؤں بھی قریب قریب تھے۔ پھر اب شہروں میں وسعت پیدا ہوئی اور بے شمار جمعے قائم ہونا شروع ہوئے، اور اتنی وسعت ہو گئی کہ اب گاؤں سے شہر کے اندر آنا تھوڑا پرابلم ہوا، گاؤں بھی وسیع ہو گئے، اور پھر لوگوں نے گاؤں میں جمعہ قائم کرنا شروع کر دیا اور بکثرت ہونے لگا، تو فقہا نے پھر باقاعدہ اجازت دے دی کہ اب آپ گاؤں میں جمعہ قائم کر سکتے ہیں، اور محققین فقہا یہی کہتے ہیں کہ جب گاؤں میں جمعہ قائم ہو جائے، اجازت مل جائے، تو پھر ظہر احتیاطی کی بھی حاجت نہیں ہے۔ عوام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ظہر احتیاطی بھی پڑھو، بالکل آپ جمعہ قائم کریں، ظہر احتیاطی کی حاجت نہیں ہے، آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور 60 نمازی تو بہت زیادہ ہیں، امام کے علاوہ اگر 3 نمازی بھی ہوتے تو آپ جمعہ قائم کر سکتے تھے، اب تو یہاں تو 60 اور رمضان میں 200 کے قریب ہیں، تو آپ کا بالکل جمعہ ہو جائے گا اور ظہر احتیاطی پڑھنے کی بھی حاجت نہیں ہوگی۔ سے پہلے درود کا پڑھنا پہلے نہیں تھا، اور آذان سے پہلے درود اب پڑھا جاتا ہے، تو کیا آذان سے پہلے درود پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیں، اذان سے پہلے درود پاک پہلے رائج نہیں تھا، اجازت پہلے بھی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے، جیسے میں نے بھی عرض کیا، مطلقاً فرمایا، بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے، کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کسی وقت کی، لہٰذا اذان سے پہلے پڑھیں چاہے اذان کے بعد پڑھیں، دونوں صورتوں کے اندر اس آیت پر عمل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ اذان سے پہلے اگر درود پاک پڑھیں تو 2-3 منٹ پہلے پڑھیں، تاکہ یہ اذان کا حصہ نہ بن جائے، کیونکہ ہر ایک اذان کے مکمل مسائل نہیں جانتا۔ بہت سے سننے والے یہ سمجھیں گے کہ شاید درود و سلام بھی اذان کا ایک حصہ ہے، اور یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اذان میں ہم ایسی زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو 2-3 منٹ وقفہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اذان دیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، اذان سے پہلے درود پاک کو فرض یا واجب بھی نہ سمجھا جائے، یہ ایک مستحب کام ہے، کریں گے تو افضل ہے اور نہیں کریں گے تو گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، لہذا جو نہ کرے وہ قابل ملامت بھی نہیں، جو کرے وہ باعث فضیلت ہے۔ اسی طرح اس کو منع کرنا بھی غلط ہے کہ کیوں کرتے ہیں، ایسا نہ کیا جائے، یہ درود پاک کو روکنا ہوگا اور یہ غیر مناسب ہے۔ اور اذان کے بعد درود پاک پڑھنا یہ تو تصویب کہلاتا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں تصویب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذان کے بعد کوئی ایسی بات کہنا جس سے جماعت کی طرف لوگوں کا ذہن مائل ہو جائے، جماعت یاد آ جائے، اس کو تصویب کہتے ہیں۔ تو اگر اذان کے بعد درود پڑھا تو چونکہ اذان کے بعد یہ جماعت کی یاد دلوائے گا، جہاں معروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں تو لوگوں کا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے، تو اب یہ تصویب کی صورت ہے، اس میں تو شرعاً کوئی قباحت۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اذان سے پہلے درود پڑھا جائے تو اس میں شرعاً کسی اب یہ جو شوہر نے بڑی فراغ دلی سے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، تو بھائی جان آپ واپس نہیں لے سکتے، آپ کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں تھیں، آپ کو دین سیکھنا چاہیے تھا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں، جتنے ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، خدا را آپ اپنے بچی کی شادی سے پہلے، اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے، جتنے نوجوان ہمیں سن رہے ہیں، بچے بچیاں، آپ لوگ اپنی شادی سے پہلے حقوق زوجین کورس کریں، یعنی شریعت کے پورے جو معاملات ہیں نکاح سے متعلق، نکاح اس میں ہے، مہر ہے، اس میں طلاق کے مسائل ہیں، نان نفقے کے مسائل ہیں، بچوں کی پرورش کے ہیں، پھر عدت ہے، سوگ ہے، ان تمام کے مسائل آپ کو سیکھنا ضروری ہے۔ کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو نادانستہ طور پہ طلاق کے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا، سالہ سال ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ طلاق تو بہت سال پہلے ہو چکی تھی، اور اتنا یعنی گناہ ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں، کچھ انتہا نہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف جہالت کی وجہ سے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، علم سیکھیے۔